بنیادی موضوعات میں سے ہمارا 7واں جو موضوع ہے وہ ہے سابقہ اقوام کے واقعات، اسٹوریز آف پریویس نیشنز۔ اپنے آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیں۔ شکریہ۔ سابقہ اقوام کے واقعات، قرآن مجید میں سابقہ اقوام یا پریویس نیشنز کے جو سٹوریز ہیں اس کو بڑی اہمیت یا امپورٹنس حاصل ہے۔ یہ واقعات محض تاریخی کہانیاں نہیں بلکہ عبرت، نصیحت اور ہدایت کا خزانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قوموں کے حالات بیان کر کے انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ ایمان، اطاعت اور تقوی کامیابی کا راستہ ہے، جبکہ سرکشی اور نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور انسانیت کی ابتدا قرآن میں سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور شیطان کا انکار کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تکبر انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آنا انسانی زندگی کے امتحان کی ابتدا ہے۔ یہاں سے انسانی زندگی کا امتحان شروع ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک لمبے عرصے تک توحید کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے انکار اور تمسخر کا راستہ اختیار کیا۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے منکرین کو ہلاک کیا اور جو ایمان والے تھے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس واقعے سے صبر، استقامت اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کا درس ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح قوم عاد کی طرف حضرت ہود اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ عاد اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ کرتی تھی، جبکہ سمود نے اللہ کی نشانی یعنی اونٹنی کو نقصان پہنچایا۔ یہ دونوں قومیں اپنی سرکشی کے باعث عذاب کا شکار ہوئی، اور یہ واقعات غرور اور نافرمانی کا جو انجام ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بد کرداری اور اخلاق کی گراوٹ میں مبتلا تھی۔ بارہا سمجھانے کے باوجود جب وہ باز نہ آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل فرمایا، اور اس واقعے سے اخلاقی پاکیزگی اور اجتماعی اصلاح کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے واقعے سے اور فرعون اور بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا جو ظلم اور خدائی کے دعوے میں مبتلا تھا۔ فرعون متعدد معجزات دکھائے جانے کے باوجود فرعون نے تکبر کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے فوج اور لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں ظالم حکمرانوں کے انجام اور حق کی بالادستی کی روشن مثال بتاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ اقوام کے واقعات کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد محض ایک تاریخ کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دینا ہے۔ ان قصص اور قصوں سے، کہانیوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اطاعت کامیابی کا ذریعہ ہے، تکبر اور ظلم تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور عذاب دونوں حق ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی دعوت
ہمیشہ اصلاح معاشرہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ سابقہ اقوام کے جو واقعات قرآن مجید کا اہم موضوع ہے، یہ واقعات ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے، اللہ کی اطاعت اختیار کرنے اور برے انجام سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اگر انسان ان قصوں سے سبق حاصل کرے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پا سکتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے کہ ہم زمین میں چل پھر کر جو پچھلے قوموں کے انجام ہے ان پر ہم غور کریں، ان کے انجام کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو ہدایت کے مطابق ڈھالیں، یعنی ان قوموں کے انجام کو دیکھ کے ان کے جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کے اپنی زندگی کو ہدایت کے مطابق ڈالے اور اپنی زندگی میں ہدایت کو، اللہ کی اطاعت کو لائے۔ ان جو پچھلے قوموں کے واقعات ہیں یا قصے ہیں ان کو قرآن میں بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے۔